السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، درود و سلام نازل ہو اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو یہاں بیٹھے کچھ سننے سنانے کا موقع دیا۔ اللہ اس کو قبول فرمائے اور ایسے مبارک محفلوں کی جو فضیلتیں ہیں، اللہ وہ ساری فضیلتوں کا مستحق ہم لوگوں کو بنا کر ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ خیر، باتیں بہت ساری آئیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اپنے زندگی میں عملی طور پر لائیں۔ ایک دو باتیں اور مشورے کے طور پر اور کہہ دیں، کیونکہ یہ جو تنظیمیں بنائی جاتی ہیں جماعت، مقصد یہ رہتا ہے کہ ہم توحید کے کام کو آگے بڑھائیں، اللہ کے بندوں تک اللہ کے فرمان کو سنا دیں۔ تو اس کے لیے ایک اور اہم ضرورت ہے، شیخ خالد حفظہ اللہ سے بھی بات ہو رہی تھی کہ جیسے یہاں کے شہر میں بہت سارے علماء بھی ہیں، بہت سارے مدارس سے جو اپنے کاروبار وغیرہ میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس کی مصروفیت کی وجہ سے نہیں، تو جماعت کے ذمہ داران کو چاہیے کہ ان کو بھی اپنے بچے اپنے بھائی کے جیسا قریب کریں اور ان کو بھی مصروف کریں، مہینے میں ہفتے میں پروگرام میں ان کو موقع دیں، ان سے مشورہ لیں، بہت ضروری ہے۔ ایک تو وہ قریب ہوں گے، دوسرے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کبھی کبھار یا روز مرہ دروس وغیرہ کے لیے۔ تیسرا یہ کہ یہ سب کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ منظم ہو کر اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ بہت سے داعیان ہیں بیچارے، تو ان کے ساتھ ایک عالم کو بھی جوڑ دیا جائے تو آپس میں محبت ہوگی، کچھ برازگیاں بھی ہوں گی، دوریاں ہوں گی تو ختم ہوگی، اور ایک دوسرے کے نزدیک ہونے اور ایک دوسرے کی اصلاح اور ایک دوسرے سے سیکھنے اور سکھانے کا موقع بھی ملے گا۔ اس چیز پر بھی آپ لوگ غور کریں، کیونکہ ہمارے علماء کو ہم ہی کام نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ اللہ تعالی نے کہا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ چاہیے گھر سے نکلیں، سیکھ کے آئیں اور اپنے بستی والوں میں دین کی سمجھ پیدا کریں، اور وہ دین سمجھانے کے لیے موقع دینا آپ ذمہ داروں کا کام ہے، ورنہ اللہ کے ہاں ہماری بھی گرفت ہوگی اس کے بارے میں۔ اور دوسرے، آج ہم لوگ مانتے ہیں کہ ایک عورت سدھری تو پورا خاندان سدھرے۔ ہم مرد حضرات ایک آدمی کو سمجھانا مشکل ہے، لیکن اگر عورت چاہ لے تو ایک گھر میں 20 لوگ ہیں تو وہ چیز مجبور کر دے گی، اس کی بات مان لیں گے۔ تو اس پر بھی غور کریں، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں، کل یا پرسوں 2-4 دن پہلے ایک بھائی کی اپنے عورتوں کو ورغلانے کے لیے، دین کا کام کرنے، تبلیغ میں نکلنے کے لیے بات کہہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک گاؤں میں ایک عالمہ بچی گئی، سلفی اہل حدیث نام لے کر کہتے ہیں، وہ بچی گئی۔ ایک وقت آیا کہ ایک پروگرام میں معلوم یہ ہوا کہ وہ بچی 4 بس لے کے آئی، ہر بس میں 100 یعنی 400 لوگوں کو جمع کی ہو، یعنی ایک عورت اتنا کام کر سکتی ہے۔ تو عورتوں کو بھی ایسی تنظیم بنا کر کام لینے کی کوشش کریں میرے بھائی۔ آج ان چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ صحابیات دیکھیے، ہمارے اسلاف دیکھیے کہ
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب جیل میں ڈالا گیا، کتنے لوگ تھے دین سیکھنے والے، تو ان کے گھر کی جو خادمہ تھی نوکرانی جس کا نام حسنہ تھا، دیکھا آج دنیا شہر جو ہے کتاب و سنت سے محروم ہو رہی ہے، کوئی حدیثوں کا درس دینے والا نہیں، تو اللہ کی قسم وہ خادمہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جھاڑو مارنے والی، کام کرنے والی، اس نے جو اپنی زندگی میں وہاں خدمت کرتے ہوئے سیکھا تھا، اس نے اس دن سے ان کے جیل میں جانے کے بعد کام شروع کیا، انہیں سے جو سیکھا تھا، ان کی جو تحریریں تھی جو نقل کی تھی وہ خاتون، ایک وقت آیا کہ بڑے بڑے علماء میں اس کا تذکرہ چلنے لگا، شہر کے گھر کے افراد آتے تھے، یہاں تک کہ اس نے اپنے گھر کو مدرسے کے لیے وقف کر دیا، فری تعلیم پورے بستی پورے شہر کے لوگوں کو دیا کرتی تھی۔ ایک بڑے عالم کا کام، امام کا کام ایک خاتون کر رہی ہے۔ تو یہ چیز ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ضرورت ہے آج ملے جیسے بیٹھے، اللہ تعالیٰ اس محبت پر کبھی کسی کی نظر نہ لگے، ہمیشہ یہ قائم رہے اور محبت سے کام کرنے کے اللہ توفیق دے، قوت بھی دے، لیکن اپنے یہ کام کرنے کے جو چیزیں بنا رہے ہیں اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو بھی شامل کر لیں، جماعت کے حق میں فائدہ مند ہوگی۔ خیر، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ شمس کی ہے، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، صاف ستھرا کر لیا، وقد خواب، اور یقیناً تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا جس نے اپنے نفس کو ملیا میٹ، یعنی برائیوں میں گناہوں میں بھٹک دے دیا، اپنی اصلاح نہیں کی، گناہوں کا راستہ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے تقریباً 7-8 چیزوں کی قسم کھائی، والشمس وضحاها، قسم ہے شمس کی، والقمر اذا تلا، چاند کی قسم کھائی، رات کی قسم کھایا، دن کی قسم کھایا، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اور پھر نفس کی قسم۔ یہ 7-8 چیزوں کے قسم کھانے کے بعد اللہ نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا دنیا میں، قبر میں، آخرت میں وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک صاف کیا۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کی طرف جو قدم بڑھ رہا روک لے، اس کو بھلائیوں کی طرف موڑ دے، اور پھر جب مڑ گیا بھلائیوں کی طرف تو اسی حالت میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے، میدان محشر قائم ہوگا، لا ينفع مال ولا بنون، بڑے بڑے مالدار آئے ہوں گے، دنیا پہ حکومت کرنے والے بڑے بڑے عمراء ہوں گے، بڑے بڑے ارب پتی ہوں گے، بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے، سلطان ہوں گے، لا ينفع مال، ان کا مال، ان کی سلطنت کام نہیں آئے گی، ولا بنون، 20-20 25-25 بیٹے، 10-10 بیٹے ہوں گے، ولا لا ينفع مال ولا بنون، وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ کام کیا آنے والی چیز ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم دنیا سے لے کے جائے گا، تزکیہ نفس لے کر جائے گا، گناہوں سے پاک صاف دل لے کر جائے گا، وہ دل رب کے ہاں کام آنے والا ہے، باقی کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اور اسی تزکیہ کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، اسی کے لیے رسول آئے، اسی تزکیہ کے لیے کتابیں بھی اللہ نے نازل فرمائی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کے راوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، رب اعط نفسی بتقواها وزکها انت خیر من زکاها،
انت ولیہا و مولاہا رب اعط نفسی بتقوی، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر دے، تزکیہ نفس کر دے، نفس کو پاک کر دے، تو سب سے بہتر نفس کو پاک کرنے والا ہے، دنیا بھر کے غلاظتوں، بد اخلاقی کی غلاظتوں اور شرک بدعات کے غلاظتوں سے، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، تو ہمارا ولی اور مولا ہے۔ مختصر طور پر صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کر موضوع کے حساب سے بات ختم کروں۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں بیٹھا ہے، قیل لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں افضل کون ہے، بہتر کون ہے، اچھا انسان کون ہے؟ سارے انسانوں میں، سارے شہر میں سب سے اچھا اور افضل بہتر انسان کون ہے؟ ای الناس افضل، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان مخموم القلب وصدوق اللسان، قالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو التقی النقی لا اسم فی ولا بغی ولا غل ولا حسد، رواہ ابن ماجہ۔ صحابہ نے کہا صدوق اللسان، سچی زبان والا، سچ بولنے والا، یہ بات تو ہمارے سمجھ میں آ گئی ہے، سچی زبان والے کا مطلب۔ آج ہم منافقت برتنا، ایک سے ایک بات کرنا، دوسرے سے دوسری بات کرنا، ہم اس کو ہنر سمجھتے ہیں، اس کو چالاکی سمجھتے ہیں، اس کو ہوشیاری سمجھتے ہیں، لیکن یہ منافقانہ انداز ہے۔ مومن جو ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، اور آئینہ سامنے رہو تو سب کچھ بتا دیتا، ہٹ جاؤ تو کچھ بھی بتاتا۔ ہم بھی اگر حقیقت میں مومن ہیں، اگر کسی سے کچھ گلا شکوہ ہے، کسی سے کوئی تکلیف ہے، کسی میں کوئی عیب ہے، کسی میں کوئی نقص ہے، کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، ایک دم سامنے اس سے کہہ دو، آزو بازو والوں سے، دوسروں سے منہ پھیرنے کے بعد کسی اور کے سامنے کہنا، یہ نفاق ہے، مومنانہ انداز نہیں۔ نبی نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ، آئینے کے سامنے رہو تو بات کرو، نہیں تو خاموشی اختیار کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ کے ایک جماعت ایک جگہ رکی ہوئی ہے کہ اب ہم میں سے ہر شخص ایک سوال کرنا چاہ رہا ہے اللہ کے نبی سے، خیمہ دوسری جگہ لگے ہوا ہے، لیکن کون جا کے یہ سوال کرے؟ کوئی کہتا ہے آپ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو سب سے افضل بہتر مستحب عمل کون سا ہے، کسی کی ہمت نہیں پڑتی۔ ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا، ابو بکر چلو اللہ کے نبی وہ بلا رہے، گئے، عمر رضی اللہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے، عثمان رضی اللہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے، علی چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک ایک کر کے نام لے کر قاصد نے کہا آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، سب ایک ایک کر کے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں۔ غور کریں یہ کتنی اہم بات ہے، صحابہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں نبی سے کہ سب سے افضل اور بہتر کام کون ہے،
ہمت کسی کی نہیں پڑ رہی ہے. رب العالمین نے لوگوں کی چیمی گوئیاں کو سن لیا، نبی پر قرآن نازل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ وہاں جو موجود تھے بلایا اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. پوری سورہ آپ نے سنائی تھی. اس میں اہم کیا تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک یہ بدترین جرم اور گناہ ہے کہ کہو کچھ اور کرو کچھ. جو کہتے ہو وہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے، یہ سب سے افضل ایمان والا ہے. بولے جیسا کرو. اب ایک بات سمجھانے کے لیے، عام طور پر یہ صحیح بات ہے، آج ہم لوگ انشاءاللہ ضرور بھائی آتا ہوں، ایک مہینہ پہلے سے بات ہو جاتی ہے ساری چیز انشاءاللہ. لوگ انتظار بھی کرتے، عین وقت اس وقت نہیں مجبوری تھی بھائی، یہ کام پیش آ گیا بھائی، وہ کام نہیں آ سکا. ایک مہینہ پہلے سے زبان دیا، ذمہ داری ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن نہیں. تو یہ کتنے بدترین انسان ہونے کے یہاں تو کہہ کے چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں بھی تو جواب دینا ہے نا. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بدترین شخص ہے وہ جو کہتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. انسان کے بہتر افضل ہونے کی علامت یہ ہے صدوق اللسان ہو، سچے زبان والا ہو، صحیح معاملات والا ہو، سچائی کا ساتھ دینے والا ہو، سچائی کے راستے پر چلنے والا ہو، سچائی پہنچانے والا ہو. یہ ہے سب سے بہتر انسان ہونے کی علامت. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدوق اللسان. صحابہ نے کہا ہم سمجھ گئے، سچی زبان والا، سچے معاملہ کرنے والا، سچائی پہ چلنے والا، سچائی پہچانے والا، سچائی کی طرف گواہی دینے والا، اس کی موافقت کرنے والا، اس کی تصدیق کرنے والا، یہ سمجھ میں آ گیا اللہ کے. لیکن مفہوم القلب کیا ہے؟ اب آپ نے مفہوم قلب کی وضاحت کی تشریح کی، صرف ایک لفظ کی مفہوم القلب. آپ نے فرمایا هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. 5 علامتیں بتائی تشریح کے طور پر. اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں کسی انسان میں تو مفہوم قلب ہے. پہلی چیز هو التقی، اس کے وہ تقوی والا ہو، یعنی اس کے دل میں خوف الہی ایسے ہو، جلوت میں بھی ہو، خلوت میں ہو. جیسے لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اکیلے میں بھی ویسے ہی اللہ سے ڈرنے والا. گھر میں جیسے اللہ سے ڈرتا، باہر بھی ویسے ڈر. یعنی اللہ کی محبت، اس کی عظمت، اس کا خوف، اس کا ڈر، اس کی خشیت ایسی ہو جس کے وجہ سے وہ اللہ کی فرما برداری والا کام کرنے پہ مجبور ہو جائے. اللہ کو ناراض کر دینے والا، اللہ سے منع کر دینے والا جو گناہ ہے ان ساری چیزوں سے رک جائے. یہ ہے هو التقی، مفہوم قلبی کی پہلی علامت ہے. والنقی دوسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم قلبی کی دوسری علامت هو النقی. انسان کے دل میں کسی کے لیے عداوت، کسی کے لیے دشمنی، کسی کے لیے نفرت، کسی کے لیے غصہ، کسی کے لیے برائی، کسی کے لیے شر نہ ہو، نفرت نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، نقصان پہنچانے کا جذبہ نہ ہو، بلکہ اس کے دل میں
اللہ کی مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، اپنی جماعتی بھائیوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہو، محبت کا جذبہ ہو، اس سے پیار ہو، اس سے انسیت ہو، اور اس کے لیے اپنی جان اپنا مال قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، یہ ہے هو النقی. یہ دوسری علامت ہے. ذرا سوچتے نا کیا ہمارے دلوں کی کیفیت یہ ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا بَغْيَا. بغی کے معنی حد سے تجاوز کرنا، ظلم کرنا، اور ظلموں میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے دوستو. ان الشرک لظلم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم. اگر ہمارے ایمان میں یہ ظلم کی ملاوٹ ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی سے، ہماری بستی سے، ہمارے ملک سے، اس دنیا سے امن ختم کر دیتا ہے، سکون ختم کر دیتا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. امن ان کے لیے ہے، سکون کی زندگی ان کے لیے ہے، اطمینان کی زندگی ان کے لیے ہے جو اپنے ایمان کو، اپنے توحید کو ہر قسم کے ظلم سے محفوظ رکھتے ہیں. اور پھر ظلم اتنا بدترین گناہ ہے، وہ تو دوزخ میں جائے گا ہی. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور جو ظالموں کے لیے اپنے دل میں نرمی رکھتا ہے، تھوڑی بھی نرمی رکھتا ہے، تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ادھر جھکاؤ رکھتا ہے شرک کے لیے. جھکاؤ کیا ہے؟ مثال کے طور پر تیوہار ہے، اس میں گولے بارود پھوڑے جاتے ہیں، یہ مشرکانہ عقائد رکھنے والوں کا تیوہار ہے. بچہ ہے بول کے آپ اپنے بچے کا دل بہلا لیتا، پٹاخے لے کے پھوڑ لیتے، تو ہم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ قرآن نے تو منع کیا ہے. کہاں جا رہا ہے ہمارا بچہ؟ کیا سکھا رہا ہے؟ ہم شرک سے بچے، لیکن مشرکانہ عقائد رکھ کر جن تیوہار منا رہے ہیں غیر کے نام پہ، یہ پٹاخے یہ سب چیزیں ہو رہی ہے، ہم اپنے بچے کو دے کر گویا نرم رویہ اختیار کیا. شرک سے نفرت اس کے دل میں پیدا کرنا تھا، لیکن شرک کے لیے اس کے دل کو نرم کر دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. جو مشرکوں کے لیے، ظالموں کے لیے نرمی برتے گا، جھک جائے گا ادھر، اس کو بھی آگ چھو لے گی. اس آگ سے بچانے والا اس کا کوئی مددگار، کوئی ولی، کوئی پیر و مرشد نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ. اتنے بدترین گناہ ہے دوستو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقموم قلب کی تیسری علامت جو بتائی، وَلَا بَغْيَ، کسی قسم کا ظلم اس کے اندر نہ ہو. توحید ہو، ایمان ہو. توحید ایمان کو گندا کرنے والی چیز شرک، بدعات، ظلم سے اس کا دل پاک صاف ہو. نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا غِلَّ، اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ کپٹ نہ ہو. کینہ کس کو بولتے ہیں؟ ہے کسی کو؟ کینہ بولتے ہیں مثال کے طور پر آپ ہم کو پکڑ لیے، مجمع میں گالی دے دیے، اب میں دل میں آج نہیں تو کل میرے کو موقع ملے گا تو میں آپ کو ایسے ہی ذلیل کروں گا. آج ہم کو نقصان پہنچا دیے، کچھ نہیں کر پایا، لیکن میں سوچتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس آؤ، میں تمہارے کو مزہ چکھاؤں گا. آج تم ہمارے ساتھ ایسا کیے، کل تمہارا دانت کھٹا کروں گا. یعنی کسی نے ہم کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، ذلیل رسوا کیا، ہم اپنے دل میں اس کے لیے بدلہ لینے کا جذبہ رکھتے ہیں. یہ ہے کینہ.
اور یہ کینہ جو اتنی غلیظ صفت ہے یہ دل کو سخت کر دیتی ہے، اور جو دل کا سخت انسان ہوتا ہے اللہ کے نزدیک وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ جس مومن کا دل نرم ہو وہ نرم دل اللہ کا گھر، اللہ کا برتن ہوا کرتا ہے۔ آج جو اختلاف ہوتے ہیں، اور اختلاف کوئی بات کا تھوڑی تھک کے تھوڑی دیر دیکھ لیے 4 لوگ جمع ہو گئے، اختلاف کوئی حقیقت ہی نہیں رہتی، لیکن چونکہ ہم بدلہ لینے کا جذبہ کینہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے دل سخت ہوتا چلے جاتا ہے اور پھر کبھی اختلاف ختم نہیں ہوتا۔ آپس میں محبت، اخوت، ہمدردی جیسے یہ پیاری چیزیں جو ہیں عبادت کی، ثواب کی، اجر کی، ان سب کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ حدیث بڑی مشہور ہے، معروف ہے، ہم نے کبھی سنایا ہوگا یا دوسروں سے سنا ہوگا۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد کے اندر نقل کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں۔ مسجد میں نبی کے صحابہ اکرام کی محفل ہے، نبی درمیان میں بیٹھے ہیں، سوال جواب ہو رہا ہے، دین سکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر بیٹھتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص جنتی دیکھنا چاہتا ہے؟ صحابہ پریشان، یہاں کہاں جنت ہے، کیسے معلوم ہوگا جنت؟ آپ نے فرمایا اگر دیکھنا چاہتے تو اب مسجد میں جو داخل ہوگا اس کو دیکھ لینا، وہ جنتی۔ انصاری صحابی آئے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجلس ختم ہو گئی، دوسرے دن بھی آپ نے اعلان کیا کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو جنتی، آنے والے شخص کو دیکھ لینا، وہ جنتی آئے، وہی صاحب انصاری صاحب۔ مجلس ختم، تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اعلان کیا، اگر کوئی شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ، کوئی صحابی۔ مجلس ختم، عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اس محفل میں۔ شام کو وہ انصاری صحابی کے گھر پہ گئے، کہا بھائی اگر اپنے گھر پہ 3 دن رہنے تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ والد صاحب سے کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، ہم نے قسم کھا لی ہے کہ 3 دن تک نہیں رہوں گا گھر پہ، قسم پوری کرنے دو۔ کہا ٹھیک ہے، رہنے لگے اس گھر میں، دن میں ساتھ، رات میں ساتھ، راستے میں، نماز میں، ہر جگہ ساتھ لگے ہوئے۔ جب 3 رات 3 دن مکمل گزار لیے اس کے ساتھ تو جا رہے ہیں، اور جاتے وقت کہا دیکھو میرے بھائی میرا گھر سے کچھ معاملہ نہیں ہوا تھا، کوئی ایسی بات، میں صرف آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ کہا کیوں بھائی، جب کوئی بات ہی نہیں تھی؟ کہا بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک لگاتار اعلان کیا تھا کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو آنے والے کو دیکھ لو۔ اس اعلان کے بعد 3 دن لگاتار آپ ہی ایک ہی انداز میں لائے، تو آپ کے ساتھ میں رہ کر دیکھنا چاہتا تھا آخر کون سا عمل وہ کرتے ہیں کہ جس کے وجہ سے اللہ نے نبی کے زبان سے لگاتار 3 دن تک جنتی ہونے کا اعلان کرایا، وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تو کہا ارے ایسا مسئلہ ہے؟ کہا لیکن میں دیکھتا ہوں جو میں کرتا ہوں وہی آپ کرتے ہیں، اس سے زیادہ تو آپ کو کرتے ہوئے نہیں پایا۔ تو انصاری صحابی نے کہا شاید آپ جو محنت کیے ہیں میرے سمجھ میں آتا ہے میری جو ادا اللہ کو پسند آئی ہوگی، لا اجد فی نفسی غلا لأحد من المسلمین ولا احسدہ۔ وہ صحابی نے کہا میرے خیال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے 3 دن تک اللہ کے حکم سے تم سب کے درمیان جنتی ہونے کا اعلان کرتے رہے، اس کی وجہ یہ ہوگی لا اجد فی نفسی غلا، میرے نفس میں کسی مسلمان کے لیے میں کوئی کینہ نہیں رکھتا۔ اللہ
کوئی کینہ نہیں دنیا کے کسی. اللہ سے دعا کرو کہ میرے بھائیوں ہمارے دل کی کیفیت جماعتی بھائیوں کے لیے ایسے بنا دے. بہت بڑا تزکیہ ہوگا دوستو، بہت بڑا مسئلہ ختم ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے. دوسرا ولا حسد، اللہ کی قسم کسی مسلمان بھائی کے لیے میں حسد نہیں کرتا، بس یہ وجہ ہے. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں یہی وجہ ہے جس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لوگوں کی مدد کرتا ہے. پوری امت پر اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جس کے وجہ سے اللہ نے قیامت کو روک رکھا ہے. اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایسے لوگ دنیا میں محفوظ رہیں گے، زندہ رہیں گے. اللہ سے دعا کرو ہمارے دل کی کیفیت بھی یہ ہو جائے دوستو. مخموم قلبی کی یہ چوتھی علامت ہے. اور پانچویں علامت ولا حسد، دل میں کسی کے لیے کوئی حسد نہ ہو. حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد بہت بری بیماری ہے. جس کے دل میں حسد ہے ایمان نہیں رہے گا. یاد رکھیے دوستو، چاہے مولوی ہو چاہے علامہ ہو، آج ہر جگہ حسد پایا جاتا ہے. بہت بدترین جرم گناہ ہے. جس دل میں ایمان ہو حسد نہیں آئے گا، حسد ہوگا تو ایمان نکل جائے گا. اتنی بدترین چیز ہے. ایسا شخص گویا اللہ سے لکھی ہوئی تقدیر جو ہے اس سے وہ راضی نہیں ہے، اللہ سے وہ اختلاف کر رہا ہے. اللہ کے لکھی ہوئے قانون پر وہ اس کو اعتراض ہے. بہت بڑا جرم کرتا ہے ایسا انسان جو کسی سے حسد کرتا ہے. کیا ہے حسد؟ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، کسی کو خوبصورت بنا دیا ہے، کسی کو مال والا بنا دیا ہے، کسی کو علم والا بنا دیا ہے، کسی کی اچھی نوکری چل رہی ہے، کوئی ایسا ہے کہ اچھے ذہن والا ہے. اللہ نے جس کو جو نعمت دیا ہے، اب ہم بیٹھ کے کہیں ارے وہ میرے پاس بھی ہو تو اچھا ہے، یہاں تک ٹھیک ہے. کبھی حسد کرنے والا، پھر کبھی حسد کرتے. اتنی اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ایک حسد کرنے والا شخص جو ہے سامنے سے لڑنے والے سے بچ جائیں گے، لیکن حسد کرنے والا کب کیا کرے گا؟ کس کو سپاری دے دے گا، کس کو بھیجا دے گا گالی گلوچ ذلیل کرنے کے لیے. کبھی جا کر ہمارے اوپر دعا تعویذ جادو بھی کرا دے گا. حسد کے ایک بھائی کے لیے کر رہا. اسی حسد کے وجہ سے ہی تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تھا، اسی حسد کی وجہ سے. آج بھائی میں اختلاف، بھائی بہن میں اختلاف، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کے خلاف کورٹ کچہری کرتے. اسی حسد کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں رہتا. انسان یہاں تک ہاں ٹھیک ہے اتنا مل جائے ٹھیک ہے. ایک تو یہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر اس کو نہیں ملنا تھا، میرے کو ملنا تھا. یہ اللہ پر ہے انڈائریکٹ، اللہ سے اختلاف ہے، اللہ پر اعتراض کرتا ہے. یا کبھی اتنا گر جاتا ہے حسد میں ہم کو ملے نہ ملے، لیکن اس کے اندر یہ جو خوبی ہے یہ نعمتیں ختم ہو جائے. بس یہ بھوکا مرے کوئی بات نہیں، لیکن اس کے پاس یہ نعمت رہے اس کو برداشت نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا حَسَدَ. تو مختصر یہ جو ٹائم دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا 40 منٹ کا. تو تزکیہ نفس کے لیے اس حدیث کو سامنے رکھیں. سب سے بہتر انسان بن جائیں، بہتر مومن بن جائیں گے، بہتر مومن بن جائیں گے. الحمدللہ اپنے اندر خلوص محبت رہے گی. کبھی کچھ ہوا بھی تو کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گی، اور ہم یہ بڑا کام لے کر جو اٹھے ہیں انشاءاللہ اس کا حق ادا کرتے رہیں گے، اور ہمارا اقتدام اس دنیا سے بڑا پیارا انداز ہوگا ہونے کا. تو خیر، ایک تو یہ کہ سچے زبان والے بنے، جو عہد و پیمان کرے پورا کرے. انسان کہے
کہ کچھ بھی ہو بھئی یہ جو کہتا ہے وہ پورا، یعنی سامنے کچھ الا ماشاء اللہ اور باہر سوچ الگ ہی ہو۔ دوسرے ہوا التقی، خوف الہی ہو، جیسے لوگوں کے درمیان ہے اکیلے میں بھی ہو، اور ایسا خوف ہو کہ برائیوں کا راستہ چھوٹ جائے، نیکیوں کے راستے پہ لگ جائے۔ ہوا التقی، لوگوں کے لیے دل سخت نہ ہو، ایسا تقوی ہو کہ دل میں محبت، ایثار، قربانی کا جذبہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ ہو جائے۔ تیسرا کسی کے لیے ظلم ستم کا مادہ، جبر کا مادہ، کسی کے حق کو مارنے کا، کسی کو ذلیل کرنے کا مادہ نہ ہو۔ چوتھے کسی کے لیے کینہ کپٹ نہ ہو۔ پانچویں کسی مومن بھائی، جماعتی بھائی کے لیے حسد نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں اس حدیث پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔